بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل آف یو. ہوپفلی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. مسلم تھنکرز آف ایجوکیشن، تو یہ یونٹ نمبر 7 ہے آپ کی بک کا. آج اس کے بارے میں بات چیت کریں گے. بکس آپ اپنی کھول لیں یا یہاں سے ہی آپ دیکھتے جائیں اور بعد میں اپنی بک سے بھی اس کو دیکھتے جائیں. فرسٹ آف آل دیز کنٹینٹس آر ہیئر. تو جن اسکالرس کا ہم ذکر کریں گے اس میں الغزالی ہیں، ابن خلدون ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں اور سر سید احمد خان ہیں، علامہ محمد اقبال، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. دین سمری ہے، ایکٹیویٹیز ہیں، ایکسرسائزز ہیں، تو یہ ہم بات اس میں کریں گے. یہاں پہ انٹروڈکشن ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ 7 مسلم تھنکرز، 7 پرومیننٹ مسلم تھنکرز اور ان کے ایجوکیشنل تھاٹس کیا ہیں ان کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. آبجیکٹیوز کیا ہیں آپ کو مسلم تھنکرز کا پتہ چل جائے گا. ان کے آئیڈیاز، تھیریز، کنسیپٹس کیا تھے یہ پتہ چل جائے گا. اسی طرح اسلامک کلچر اور ہیریٹیج یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. اسلامک سسٹم آف لائف ان پاکستان یہ ہمیں پتہ چل جائے گا. اور گائیڈنگ پرنسپلز کون سے ہیں ایجوکیشن میں یہ ہمیں پتہ چل جائے گا. یہ آسان سے ورڈز ہیں، اس جیسے میں ان کو ایکسپلین نہیں کر رہا چونکہ ان کے میننگز آپ کو کلیئر ہیں. باقی جو ایکسپلین کرنے والی بات ہوگی وہ میں آگے آپ کو بتا دوں گا. تو فرسٹ آف آل الغزالی ہیں، یہ ان کا سارے کا سارا انٹروڈکشن دیا ہوا ہے، خود آپ نے پڑھنا ہے، اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایک ایمز ان کے آگے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایمز کون سے ہیں ان کے؟ سب سے پہلے جو ایمز ہے یہ ہائیسٹ پوائنٹ تھنکنگ ان ایجوکیشن جو اس میں انہوں نے بتائے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ریکنسیلیشن اینڈ انٹیگریشن آف ویریس انٹلیکچوئل اسکولز دیٹ از اپیرنٹ ان امام غزالی، ٹھیک ہے. اور معاشرے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے شریعہ، ٹھیک ہے. شریعہ مینس کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے مطابق معاشرے کا قیام، ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایجوکیشن کا مقصد ہے ٹو کلٹیویٹ مین سو دیٹ ہی ابائڈز بائی دا ٹیچنگز آف ریلیجن، یعنی ہم نے اس میں ایسی ویلیوز انکلکیٹ کرنی ہے کہ وہ مذہب یا اس کے مطابق وہ ساری کی ساری کام کر سکے یا ان ٹیچنگز کے مطابق چل سکے. اور ہوگا کیا کہ وہ ہیپینس فیل کرے گا، ٹھیک ہے. سالویشن، نجات، ہیپینس، خوشی، اور اٹرنل لائف جو آخرت کی زندگی ہے اس میں نجات پائے گا اور خوشی حاصل کرے گا. اور ورلڈلی گولز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ دولت کا حصول، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ سوشلی آپ مضبوط ہوں، علم کی محبت ہو، تو یہ سارے کے سارے اس میں موجود ہوں گے، ٹھیک ہے. اب الغزالی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چائلڈہڈ ہے اس کا بہت بڑا رول ہے، یعنی بچپن میں یا تو آپ بچے کو بگاڑتے ہیں یا اس کو سنوارتے ہیں. پھر انہوں نے بچوں کے بارے میں بتایا ہے کہ بچے عام طور پہ مکتب میں جائیں، اسکول میں جائیں، ٹھیک ہے. اور ان کی مثال اسی طرح ہے جیسے ایک پتھر کے اوپر ایک لکیر ڈال دی جاتی ہے، یعنی پتھر پہ لکیر، جیسے ہم یہ اردو میں محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے، یہ چیزیں ان کو پڑھائی جائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں میں اپنے والدین کی دولت کی نمائش نہ کریں. ان کو موڈیسٹی، جینیوسٹی، سویلٹی، یہ 3 لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں. موڈیسٹی مینس کردار ان کا بلند ہو، جینرس ہوں، ٹھیک ہے. جینرس خالی یہی نہیں ہے کہ بندہ دولت دے رہا ہے تو وہ فیاض ہے. آپ کے پاس کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہوئی ہے تو آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. اور تہذیب، سویلٹی، وہ اس میں ان کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بچوں کے اندر یعنی جو بچوں کے پیئرز ہیں، جو صحبت ہے اس کا خیال رکھا جائے. یہ انہوں نے کچھ خصوصیات، گڈ مورلز، انٹیلیجنس دیکھی ہیں کہ یہ بچوں کے جو پیئرز ہیں، یہ جن میں وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے بارے میں ان میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اب ٹیچر کا رول کیا ہے؟ تو ٹیچر کا رول صرف یہ نہیں ہے کہ جو اسائن سبجیکٹ ہے وہ پڑھا دینا ہے. سب سے بڑھ کے یہ کہ ریلیجس ایجوکیشن اس کا انتظام کرنا ہے. نو میٹر ہی از ٹیچنگ وچ سبجیکٹ، تو پہلا جو فوکس ہے وہ ریلیجن پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جیسے 7 سال کا بچہ وہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے، اس کا عادی ہو. اسی طرح آگے انہوں نے پھر بچوں کا بتایا کہ اف دا بوائے اوبیز ہز ٹیوٹر ہیز گڈ مورل شوز ایکسیلنس ٹو میک پروگرس ان اسٹڈیز ہی شوڈ بی آنرڈ اینڈ پریزڈ ان پبلک، ٹھیک ہے. اگر اسٹوڈنٹ کو اچھا بیہیو کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے وہ اس کو لے کے جا رہے ہیں، یعنی اچھی ان کی پروگرس ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پبلک میں سب کے سامنے ان کی تعریف کرنی ہے. لیکن اگر کچھ غلطیاں ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ غلطی سے اعراض کرنا ہے، یعنی بندے نے غلطی کی، لگ رہا ہے کہ وہ شرمندہ ہے، اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے یہ کیا ہے، آپ اس کو اگنور کریں،
ٹھیک ہے، ایسا ظاہر کریں گے جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. ٹھیک ہے، دوبارہ اگر غلطی ہوتی ہے تو دین آپ ان کو الگ جا کے سمجھائیں گے، اور پھر آپ جا کے یعنی ان کو مارنا یا تعدیب کرنا وہ بھی شامل ہے، پنش کر بھی کریں گے، لیکن فزیکل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی فزیکل انجری نہیں ہونی چاہیے. لک ایٹ ہیئر. ٹھیک ہے، جب استاد محترم جب بچوں کو سزا دے رہے ہیں تو ذہن میں یہ ہو کہ میں نے اس کی اصلاح کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ میں نے اپنا غصہ اتارنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح بچوں کا کریکٹر ایبیلٹی، اس میں جو فرق ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں. ٹھیک ہے، ہر ایک کو اپنے مطابق یعنی ان کی جو کریکٹر ہے جو ایبیلٹی ہے اس کے مطابق ہی ان کو کریں. اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ ارلی میرج ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بیکاز اٹ از اے ہیومن نیڈ، تو فار دیٹ ریزن ارلی میرج کا انہوں نے ایڈوکیٹ کیا ہے. دین کنسیپٹ آف نالج اور میتھڈز آف ٹیچنگ آ گئے ہیں. تو اس میں سے انہوں نے جو پرابلم آف نالج اس دور میں چل رہے تھے تو وہ انہوں نے کیا ہے. اب جو ٹرو نالج ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے. الہامی کتابیں ہیں، پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح زمین اور آسمان کی بادشاہت، تو یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پہ ریویل کی ہیں، نازل کی ہیں، تو اس کے مطابق علم یہ اس کی بنیاد ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ آپ سچی خوشی حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ بھی علم کے حصول کا مقصد ہے کہ آپ سچی خوشی حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، اب کس طرح سے سچی خوشی حاصل ہوگی؟ یقینی بات ہے کہ جب اللہ پہ آپ کا ایمان ہوگا تو وہ اس میں پھر آپ سچی خوشی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر سیکولر میں جیسے آپ کے ڈسپلنس میڈیسن، لنگوسٹکس، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. پھر سائنس کا انہوں نے بنیادی طور پہ دو یہ مختلف کلاسیفیکیشنز کی ہیں. ایک تو تھیوریٹیکل ہے، تھیوریٹیکل میں یہ ہے کہ تھیولوجیکل اور ریلیجن نالج آ جاتا ہے، اور دوسری آپ کی پریکٹیکل اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، لاجیکل تھنکنگ آ جاتی ہے، میتھمیٹکس، نیچرل سائنس، تھیولوجی، یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے. مثلا عام طور پہ جیسے یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ مے بی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نالج گین کیا گیا یا جو الہامی تعلیمات ہیں اور جو انسان کا حاصل کردہ علم ہے اس میں کوئی کنٹراڈکشن ہے، تو کنٹراڈکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ ایک اصول کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق آپ لیں گے تو اس میں کوئی کسی قسم کا کنٹراڈکشن اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر سائنس کو انہوں نے پرپز اور ایم کے لحاظ سے بھی ڈیوائڈ کیا. یہ دیکھیں، فائنلی الغزالی کلاسیفائز دا سائنسز اکارڈنگ ٹو دیئر پرپز اور ایم. ٹھیک ہے، انہوں نے سائنس آف ٹرانزیکشن جو آپ کی گورننگ بیہیویئر ایکشن اس چیز کو کر رہے ہیں، اور سائنس آف انویلنگ، ٹھیک ہے، جو سچائی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اس کے لیے انہوں نے اس کو کیا. پھر اس میں یہ کچھ برانچز آ جاتی ہیں، میتھمیٹکس ہے، لاجک ہے، نیچرل سائنس، میٹا فزکس، پالیٹکس، ایتھکس، تو اس میں انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے یاد کیا کہ شروع میں جو ہمارا کیریکولم تھا اسلامی کیریکولم وہ مکمل طور پہ ریلیجس تھا. ٹھیک ہے، یعنی تفسیر، حدیث، کلام وغیرہ یہ چیزیں اس میں شامل تھیں، اور بعد میں جو گریک سائنس وہ اس چیز میں شامل ہو گئی ہے. اب 2 ٹائپس آف کیریکولمس. ایک آپ کا اوبلیگیٹری سائنسز ہے، اوبلیگیٹری سائنس کی جس میں جو ضروری ہیں ہر ایک کے لیے، نو میٹر کس فیلڈ میں آپ نے جانا ہے یہ سب کے لیے ضروری ہیں. اور دوسری آپ کی آپشنل ہیں، وہ آپ کی وشز یا کیپیبلٹیز آف اسٹوڈنٹس اس کے مطابق ہیں. پھر ان کو 4 میں مزید ان کو کیا گیا ہے. پہلے آپ کے فنڈامنٹلز ہیں، اس میں قرآن کریم ہے، سنہ ہے، اجماع ہے. اجماع آپ کو پتہ ہے کہ امت میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو کوئی قرآن و سنت میں اس سے پہلے موجود نہیں تھا، تو پھر تمام علماء کرام بیٹھتے ہیں اور کسی ایک بات پہ متفق ہوتے ہیں، دیٹ از کالڈ ایز اجماع. ٹھیک ہے، پھر فقہ اور ایتھکس ہیں. پھر آپ کی لنگوسٹکس اور گرامر آ جاتی ہے، اور نان ریویلڈ سائنسز میں آپ کی میڈیسن، میتھمیٹکس، پوئٹری، ہسٹری، یہ چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آگے پھر انہوں نے کچھ نالج کی میں اس کو کیٹیگرائز کیا ہے. تو پہلا نالج ہے جس کی تعریف کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے، پریز ورتھی، یعنی جو کہ قابل تعریف ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اعمال، پھر اللہ تعالیٰ کی کریشنز، اس کے بارے میں یہ سارے کا سارا جو علم ہے یہ پریز ورتھی ہے. اور ریپریہنسیبل ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو وہ قابل ستائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جادو کا نالج ہو جاتا ہے، آپ یہ علم نجوم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. علم نجوم مینس کہ جب آپ نجوم کا ذکر کرتے ہیں تقدیر کے ساتھ،
ایک تو یہ نا کہ آپ ستاروں کو، جس کو ایسٹرونومی کہتے ہیں، دس از دا ڈفرینس بٹوین ایسٹرولوجی اینڈ ایسٹرونومی. ایسٹرولوجی ہوتا ہے کہ آپ ستاروں کا اثر انسان کی زندگی پہ اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اور دوسرا ہے ایسٹرونومی. تو ایسٹرونومی ہوتا ہے آپ ستاروں کے بارے میں، ان کی تخلیق کے بارے میں، آپس میں ڈسٹینس ان کا کتنا ہے، کتنے نوری سال پہ ہیں، وہ آپ کا ایسٹرونومی آ جاتا ہے. تو یہ دس از دا بیسک ڈفرینس بٹوین ٹو برانچز. اور پھر اگلا جو علم ہے تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، لنگوسٹکس، گرامر، تو یہ بھی کسی حد تک پریز وردی ہے. ٹھیک ہے، پریز وردی مینس کہ ٹھیک ہے سب کے لیے ضروری نہیں ہے. مثلا تفسیر پڑھنا ٹھیک ہے ہمارے لیے ضروری، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ سب کے. لیکن اس کے برعکس قرآن کریم کو سیکھنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جاننا، یہ چیزیں سب کے لیے ضروری ہیں. پھر فنڈامنٹل سائنسز میں قرآن و سنت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر تفسیر ہے قرآن کریم کی، تو یہ فنڈامنٹل سائنسز میں ان کو انہوں نے رکھا ہے. پھر نیکسٹ آگے 347 پہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بتایا کہ جو کلائمیٹ جس میں ٹیچنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی جس کلائمیٹ میں جو ماحول آپ ان کو دے رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. پھر آگے تعلیم ہونی کیسی چاہیے، تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ stresses that teaching should be linked to concrete situation and emphasize the need for various types of knowledge. تو پہلی بات یہ کہ کنکریٹ سچویشن ہونی چاہیے. کنکریٹ مین کہ جس کا ریئل لائف سے تعلق ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ نالج اور سکلز جو یوزفل ہیں وہ یہاں پر ہونی چاہیے. تو پروفیشنسی لرننگ، یہ ایک ورڈ آپ نے یوز کرنا ہے، پروفیشنسی لرننگ. تو یعنی جس میں آپ کی کوئی قابلیت ہو، کسی قابلیت میں، اسکل میں اضافہ ہو، وہ اس میں موجود ہونی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پریکٹس اس کی ہونی چاہیے. بس صرف رٹا لگانا یا لرننگ افیکٹو، جب اس کی پریکٹس ہوگی تو پھر یعنی وہ ایک ہیبٹ بنے، آپ کی زندگی کا حصہ بنے. ٹھیک ہے، تو آگے آپ نے خود اس کو دیکھ لینا ہے، انہی کو ایکسپلین کیا گیا ہے. اب آگے انہوں نے بتایا کہ جو اسکالرس کیسے ہوں گے، ٹیچرس کیسے ہوں گے، اسٹوڈنٹس کیسے ہوں گے. یعنی ایک آئیڈیل ایجوکیشن سسٹم ہے. جو اسکالر ہے وہ کیسے، ان کا کیا مقام ہے. تو اسکالرز وہ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اسکالر سچائی کے حصول میں مگن رہیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ ہے کہ انر موسٹ سیلف، یعنی جو چیز ہے وہ جو کچھ انہوں نے نالج وغیرہ اٹین کیا ہے، یہ اس میں اسپیلنگ مسٹیک ہے، ود ہے اکارڈنگ ود دا نالج. ٹھیک ہے، یہ بک میں کافی سارے ہیں اسپیلنگ مسٹیکس ہیں، تو یہ آپ نے دیکھ لینے. تو تیسری بات یہ ہے کہ دوسروں تک علم پہنچانا ہے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی خوف کے. ٹھیک ہے، علم اگر موجود ہے اسکالر کے پاس، اس کو پتہ ہے کہ میں علم دوں گا اور مجھے کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو وہ اپنے علم کو نہ چھپائے. اب اس طرح علم اس لیے بھی نہ دے کہ مجھے کوئی بینیفٹ ملے گا. ٹھیک ہے، اب بینیفٹ مینس کہ ناجائز بینیفٹ. باقی ہے کہ جائز حلال ضرورت کے لیے لازم بات ہے، اس کے لیے تو آپ پیسہ لیں گے جو کہ آپ کی اپنی ضروریات ہیں، معلم کی بھی اپنی ضروریات ہیں، لیکن انڈیو فیور اس میں نہیں لینی. ایک اور انہوں نے بات کی کہ اسکالرز جو اپنا علم نہیں استعمال کرتے، دوسروں تک نہیں پہنچاتے، تو کہے جی ان کو سزا دینی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک اسکالر جان بوجھ کے علم چھپا رہا ہے تو اس کو سزا دینی چاہیے. اور ٹھیک ہو گیا. آگے پھر اس میں یہی انہوں نے بتا دیا ہے ویلتھ اور انفلوئنس. عام طور پہ جیسے اسکالرز اپنے بادشاہوں کے دربار پہ جاتے ہیں، اس چیز کو انہوں نے برا کہا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر دو امپورٹنٹ کوشچن ہیں، ایک تو ایک ریلیشن شپ آف اسکالر ٹو دا کامن پیپل اینڈ دا رولر. تو یہ کامن پیپل کے ساتھ اس کا کیسا اسکالر مین عالم دین، یعنی کسی بھی فن، کسی بھی علم کا عالم ہے، کسی بھی شعبے کا عالم ہے، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں سے کہا ہے کہ بادشاہوں کے دربار میں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے وہی پوائنٹ جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹیچر مسٹ ٹیچ ایوری باڈی ایوری تھنگ. اب یہ مطلب ہی نہیں ہے، لازمی بات ہے کہ کامن لوگ اور ایک جو علم حاصل کر سکتے ہیں اس میں ان کو فرق رہنا چاہیے. آگے یہی ڈسکشن یہاں پہ چل رہی ہے. پھر یہاں پہ معلمین کا کردار ہے. ان ارلی ڈیز آف اسلام دیر واز اے کیٹیگری آف معلمین. تو معلمین پڑھانے والا. ٹھیک ہے، قرآن کریم پڑھاتے ہیں وغیرہ کرواتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور لفظ تھا مؤدبین، جو ایتھکس سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کوڈ آف ایتھکس اسٹوڈنٹس کے لیے کیا ہے. تو سب سے پہلے تو بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسپرچولی اسٹوڈنٹس کو پاک ہونا چاہیے، یعنی علم کی پیاس ہونی چاہیے. ان کو مینس کا کریکٹر ان کا مضبوط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگلی بات یہ ہے کہ دنیاوی لالچ ان میں کم ہو، صرف علم کے لیے وہ لے کے چلیں.
اساتذہ کا احترام کریں، ٹھیک ہے، اسی طرح پوری توجہ دیں، اپنے خاص طور پہ یہ ہے کہ اسٹڈیز پہ توجہ دیں، لیکن جو کنٹروورسیز ہیں اس پہ کم توجہ دیں، ٹھیک ہے، اسپیشلی ایٹ دا بگننگ آف دیئر اسٹڈیز، چونکہ لازم بات ہے شروع میں اگر آپ کنٹروورسیز میں پڑ جائیں گے تو آپ کا ذہن شبہات کا شکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں سے تفسیر، حدیث، فقہ، پریز وردی سائنسز، اس میں ان کی مہارت ہونی چاہیے، یوزفل سبجیکٹ وہ چوز کریں جن کا ان کو فائدہ بھی ہو، اسی طرح تھورولی ہر سبجیکٹ کو پڑھیں جب آگے بڑھنے سے پہلے، ٹھیک ہے، اسی طرح ان کے ذہن میں ایک گول ہونا چاہیے جو نالج وہ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ ٹھیک ہو گیا۔ باقی ہاں جی، تو لمیٹڈ ایجوکیشن گرلز کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کریں۔ اب امپیکٹ آف الغزالی کون سا ہے؟ تو سب سے پہلے تو انہوں نے پرنسپل آف فیئر اینڈ ریلیجیس تھنکنگ اس کو ایک ری انسٹیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں ایک بتایا کہ جو پوری انسانی زندگی وہ گھوم رہی ہے تو ہمیں انسانی معاملات اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ پھر لاجیکل فلاسفیکل اس میں انہوں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور شریعہ اور صوفیزم اس کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے، یعنی دونوں میں ان کو ایک اسلامی طرز کے مطابق۔ پھر فلاسفی اور نیچرل سائنسز میں ان کا کام ہے۔ آگے پھر یہاں پہ ان کے ڈیفرینٹ انفلوئنسز کا ذکر ہے، تو یہ سارے ہیں، باقی مین پوائنٹس یہ ہم نے ریپیٹ کر لیے ہیں، یہ خود آپ پڑھ لیجئے گا، سیلف کوسچنس ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں ابن خلدون پہ، ٹھیک ہے، جو ہمارے سیکنڈ اسکالر ہیں۔ تو ابن خلدون یہ بھی ان کی ہسٹری یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، کیسے وہ توس میں گئے ہیں اور وہ ہب آف نالج تھا ایٹ دیٹ ٹائم، تو کائرو میں، ساری یہ آپ خود آپ نے پڑھ لینی ہے، اس میں کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے۔ تو کنسیپٹ آف نالج انہوں نے دے دی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو نالج، علم کا حصول، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، ٹھیک ہے، اور یہی چیز ہے کہ جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے، یعنی کھانا پینا، شیلٹر کی تلاش یہ جانور بھی کرتے ہیں، لیکن دا پاور آف تھنکنگ یہ اینیملز میں موجود نہیں ہے، تو ہیومن کریکٹر اس میں مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر ٹائپس آف نالج، تو انہوں نے کہا جی 2 ٹائپس آف نالج ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو فلسفی سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور دوسری جو ہیں جو انسان اپنی عقل سے حاصل نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ذریعے وہ علم حاصل ہوا ہے۔ تو اس میں کلچرل سائنسز یعنی علوم طبیعیہ اور ریلیجس ڈسپلنز علوم نقلی یہ ہوتا ہے، یعنی ایک سے نقل ہو کے دوسرے کی طرف پہنچتا گیا، تو اس میں انہوں نے ان کو تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ٹیچنگ آف ہولی قرآن، یہ فنڈامنٹل ہے جس میں انہوں نے بتا دیا ہے۔ پھر اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جس سائنس آف میجک، وچ کرافٹی، ایسٹرولوجی، یہ ساری کی ساری انسانیت کے لیے ڈیٹریمنٹل ہیں۔ ڈیٹریمنٹل مینس تباہ کن، ٹھیک ہے، یعنی اس میں آگے نہیں جانا چاہیے۔ موڈ آف ٹیچنگ، تو یہ اس وقت جو ایک سلسلہ اس وقت چل رہا تھا وہ اس سے مطمئن نہیں تھے، انہوں نے یہ کہا کہ موڈ آف ٹیچنگ یہ ہے کہ جو اس وقت سلسلہ چل رہا تھا، یہ ہمارا بھی تقریباً آج کل یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ بچے بالکل پیسیو لسنرز بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ جو طریقے ہیں اس سے جو لرنرز ہیں ان کو موٹیویشن نہیں ملتی۔ روٹ میمورائزیشن ہوتی ہے، یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے ROTE، روٹ میمورائزیشن مین کہ صرف وہ رٹا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کریٹیکل فیکلٹی، ان کا سوچنے کا انداز یہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھتا، ٹھیک ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ سے چلیں بات آ گئی، جیسے آج کل یوزلی ہم لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ کو میسیج آتا ہے آپ کو جی اس لنک پہ کلک کریں اور ڈالرز کمائیں، ٹھیک ہے، جیسے پچھلے دنوں ابھی WHO والا ایک کافی سرکل کر رہا تھا، پھر PSO کا چل رہا تھا، پھر اسی طرح دراز والوں کا چل رہا تھا، حالانکہ اس لنک کا ان کمپنی سے دور کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کلک کریں، پھر آگے شیئر کریں گروپس میں، اپنے کانٹیکٹس میں، دین یو ول بی گیٹنگ دس ریوارڈ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اندھا دھند بغیر سوچے کہ یہ سچ ہے غلط ہے، کیا ہے جی خیر ہے، شیئر ہی تو کرنا ہے نا، بس ایک کلک ہی تو کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ کریٹیکل تھنکنگ کی کمی کا نتیجہ ہے۔ یعنی اب اگر ہمیں کریٹیکل تھنکنگ موجود ہوگی، ہم سب سے پہلے اس کی اتھینٹسٹی چیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا اس میں انہوں نے بات کی ہے ابن خلدون نے کہ یہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ابن خلدون کہتے ہیں کہ کوالٹیز آف ٹیچر جو اس دور میں تھی نا، اس سے وہ مطمئن نہیں تھے، ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پہ بہت سے اساتذہ اکرام وہ ایسے ہیں
کہ ان کو ٹیچنگ کا طریقہ نہیں آتا. دیکھیں نالج ایک الگ چیز ہے, ٹیچنگ ایک الگ چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے پاس بہت زیادہ نالج ہو لیکن وہ اچھی طرح اس کو آگے ٹرانسفر نہ کر سکے. اس کے برعکس کم نالج ہے لیکن وہ اچھے طریقے سے آگے اس کو ٹرانسفر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اگلا ابن خلدون نے یہ فرمایا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی چیز پڑھائی جانی چاہیے. یعنی ایک ہی وقت میں آپ مختلف کانسیپٹس پڑھا رہے ہیں تو وہ ان کو کلیئر نہیں ہوں گے. پھر کارپورل پنشمنٹ کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بچوں کو آئدر ایز اے پیرنٹس یا ایز اے ٹیچرس ان کو پنش کر رہے ہیں تو اس سے ان کے بچوں کی شخصیت تباہ ہوگی, اور سیکنڈلی اینیمیٹی اینڈ ہیٹریڈ چاہے وہ ٹیچرس ہوں چاہے پیرنٹس ہوں وہ ان میں پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. پھر کیریکولم لوڈ کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ بہت زیادہ ایبنڈنس ہے, بہت زیادہ کتابیں ہیں تو اس کو کم کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا, اس میں سارا کچھ مشورے. ہاں, میڈیم آف انسٹرکشن تو مدر ٹنگ انہوں نے کہا ہے جی کہ جو مادری زبان ہے وہ میڈیم آف انسٹرکشن ہونا چاہیے اگر آپ ریئلی چاہتے ہیں کہ بچے کچھ سیکھیں. پھر دو زبانیں, ایک ہی وقت میں آپ دو لینگویجز سکھا رہے ہیں, اس کو انہوں نے کنڈیم کیا ہے, اپوز کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر نالج تھرو جرنی, تو یہ اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ علم واقعی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سفر پہ نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے. یس, نالج بکس کے ذریعے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, پرسنل کانٹیکٹ سے بھی کیا جا سکتا ہے, ڈائریکٹ سے بھی, لیکن جو جرنی آپ سفر کر کے چیز حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے لیے ہمیشہ آپ کے کام آئے گی. آگے وہی چیزیں. شاہ ولی اللہ آگے ہیں جی, یہ بھی انٹروڈکشن آپ نے خود پڑھ لینا ہے اس میں, چونکہ یہ بالکل ایزی ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ اسٹل اف یو آر ہیونگ اینی پرابلم تو آپ ڈائریکٹ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نمبر میرا نیچے اسی ویڈیو کے کامنٹس میں آپ کو دے دوں گا, اور باقی بھی سورسز وہاں پر موجود ہیں. تو وہاں پر آپ مجھے بتا دیں گے کہ سر پیج نمبر 361 پہ ہمیں پیراگراف نمبر 3 میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آئی, تو میں آپ کو بتا دوں گا. اب ریلیجس تھاٹ, تو بنیادی طور پہ شاہ ولی اللہ یہ مجدد ہیں اپنے دور کے. ٹھیک ہے. مجدد کن کو کہتے ہیں؟ مجدد مینس کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں دین لوگوں کی زندگی سے نکل جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی کو پیدا فرماتے ہیں کہ جو دوبارہ لوگوں کو دین کی طرف لے کے آتے ہیں, تو دیٹ از کالڈ ایز مجدد. تو انہوں نے مسلمانوں کی معاشرے میں جو ایولز تھے, جو نئی نئی باتیں تھیں, ان کو کرٹیسائز کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو سجیشن بھی دی ہے کہ اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہسٹری آف اسلام, ہسٹری آف مسلم, انہوں نے کہا ہے کہ یہ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. ہسٹری آف اسلام ایک الگ چیز ہے, ہسٹری آف مسلم ایک الگ چیز ہے. پھر مختلف قوموں کے ساتھ کیا ہوا, یہ چیز انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے. تو یہ سارے کے سارے اس کو پڑھ لیجئے, اس میں بھی کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اسلامک سسٹم کو انہوں نے ایک ڈی جنریٹنگ نیشن کے طور پہ استعمال کیا. فلسافیکل, مورل, کلچرل اسپیکٹس ان کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. تو اب یہ ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ, یہ دیکھ لیں کہ بیفور ہم آل فلاسفی ریٹن بائی مسلمس واز ناٹ دا فلاسفی آف اسلام بٹ دیٹ آف مسلمس اونلی, because it has too much influence of Greek, Rome and Indians Vedantic philosophy. تو یہ کہتے ہیں کہ جو مسلم سکالرز نے فلاسفی لکھی ہے, ہم اس کو مسلمانوں کی فلاسفی تو کہہ سکتے ہیں لیکن اسلام کی فلاسفی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. ہوپ فلی یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. یعنی ایک کانسیپٹ جو اسلام نے دیا ہے, ایک کانسیپٹ جو مسلمانوں نے دیا ہے. تو انہوں نے ڈفرینس کیا ہے کہ ہسٹری آف اسلام ایک الگ چیز ہے, ہسٹری آف مسلم ایک الگ چیز ہے, فلاسفی آف اسلام ایک الگ چیز ہے, فلاسفی آف مسلمز ایک الگ چیز ہے. چونکہ مسلمز کی جو فلاسفی ہے اس پہ امپیکٹ ہوا ہے دیگر کلچرل کا بھی, کلچرل اسپیکٹس کا بھی. ٹھیک ہے. پھر حجت البالغہ یہ ایک ان کی کتاب ہے, اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ یہ کتاب آپ مسٹ پڑھیں. اس میں تقریباً بہت اچھی کتاب ہے, اور آپ اچھا اس میں آپ کو یعنی کافی بہتر علم میں اضافہ بھی ہوگا اور آپ کی زندگی بھی بدلے گی. ایمز آف ایجوکیشن میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شاہ ولی اللہ بنیادی طور پہ خود بھی ایک تفسیر, حدیث, فقہ کے اور لاجک, منطق اس کے استاد تھے. تو ڈیپ نالج تھا ان کے پاس. تو شاہ ولی اللہ نے انہوں نے یہی کہا ہے کہ بیسک پرنسپلز آف اسلام جب بھی آپ ایجوکیشن کو کرتے ہیں وہ ان کا ضرور ہونا چاہیے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ اپنے یعنی خالق کا تعلق, فرد کا خالق کے ساتھ تعلق, اس پہ انہوں نے زور دیا ہے. ٹھیک ہے. یونیورس کو وہ ڈسکور کر سکیں, یونیورس کے بارے میں سوچ سکیں, یہ انہوں نے کہا ہے.
ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں علم دینا ہے. پھر اسی طرح انڈیویجول اور سوسائٹی کا نالج کیسا ہے، یعنی ان دونوں کا علم کیسا ہے. پھر سیلف ریئلائزیشن. سیلف ریئلائزیشن واٹ ڈو یو تھنک، کیا ہوتی ہے سیلف ریئلائزیشن؟ ٹھیک ہے، سیلف ریئلائزیشن مینس اپنے آپ کو پہچاننا، یعنی ایز اے پرسن. جیسے آپ انٹرویوز میں اپیئر ہوتے ہیں نا، آپ سے کہا جاتا ہے اوکے ٹیل اس یور 5 اسٹرینتھس، ٹھیک ہے، اوکے ٹیل اس اباؤٹ یور 5 ویک ایریاز. تو یہ کہ یہ سیلف ریئلائزیشن ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے جی یہ میرے میں پازیٹیو پوائنٹس ہیں اور یہ میرے ایریاز آف امپروومنٹ ہیں. پھر سوشل ایتھیکل رسپانسبلٹیز، ان کا شعور ہم نے دینا ہے. کوآپریشن ہو، دوسروں سے ہمدردی ہو، حب الوطنی ان میں ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ سیکھ سکیں اور اس میں وہ کسی قسم کے باعث نہ ہوں، یعنی کسی تعصب کا شکار نہ ہوں کلر، ریس، لینگویج کی بنیاد پر، اور ان کو رسپانسبل سٹیزنز بنایا جا سکے، یہ اس کے لیے ضروری ہے. پھر اسی طرح جو معاشرے کے اندر غلط پریکٹسز پائی جاتی ہیں تو ان کو اسٹوڈنٹس اکنالج کر سکیں، پہچان سکیں، اس کے آگے ایک بند باندھ سکیں اور اس کو قابو کرنے کی، اس کو مکمل طور پہ ختم کرنے کی کوشش بھی کر سکیں. عملی زندگی میں ان کا حصول ہو اور پولیٹیکل اویئرنیس یہ اس میں موجود ہو. ٹھیک ہے، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ سیاست کا اسلام سے کیا تعلق ہے، تو پولیٹیکل اویئرنیس یہ بہت ضروری ہے آپ کے اپنے حقوق کے لیے، آپ کے اپنے دین کے دفاع کے لیے، آپ کے اپنے کلچر کے دفاع کے لیے. تو اسی طرح ان میں ایک ڈیزائر، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی خواہش ان میں پیدا کی جائے. یعنی کیا ہے کہ وہ زبردستی یا ایک روٹین ورک میں نہ کریں، بلکہ ان کی خواہش ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنی ہے. تو کیریکولم آگے آ جاتا ہے. تو اس میں پرنسپلز آف گرامر اینڈ یوز آف ڈکشنریز، یہ انہوں نے کہا ہے گرامر اور ڈکشنریز اس چیز کو سیکھا جائے. پھر موطا امام مالک، ٹھیک ہے، یہ عربک میں لکھی گئی تھی اور اس کو انہوں نے کہا ہے پڑھائی جائے. قرآن کریم کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھایا جائے. ٹھیک ہے، تفصیل جلالین، یہ بھی تفسیر جلالین، تو انہوں نے کہا کہ یہ پڑھائی جائے اور اس کو ایک پیریڈ بتایا جائے جس میں یہ انہوں نے نیچے بکس دی ہیں. میتھڈز آف ٹیچنگ کیسے ہونے چاہیے، تو چونکہ وہ خود بھی ایک عظیم استاد تھے اور فقہ، تفسیر، قرآن، حدیث یہ چیزیں انہوں نے پڑھائی ہیں، تو انہوں نے یہ ہے کہ ایک پریکٹیکل وے سے پڑھایا جائے. ٹھیک ہے، وہ خود ٹیچرز بھی تھے. وہ بچوں سے کہتے کہ آپ لیسن پڑھیں، اور جب نیا لیسن ہوتے تو پہلے وہ اسٹوڈنٹ سے کہتے کہ آپ یہ لیسن پڑھیں. اس کے بعد اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو ایکسپلین کیا جاتا. پھر ریلیشن شپ بٹوین ڈفرینٹ ریلیجیس اسکولز آف تھاٹس، اس میں ریلیشن یعنی اختلاف نہیں، کیا چیز ان میں ایک جیسی ہے وہ کیا جاتا. پھر آگے اسٹوڈنٹس کی بات آئی ہے، تو جو اس وقت کے اسٹوڈنٹس تھے شاہ ولی اللہ ان سے مطمئن نہیں تھے، اور انہوں نے کہا چونکہ یہ کئی قسم کے غلط باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ صرف گرامر اور گریک پیپر ان کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایٹیچیوڈ اس کا انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے. اور یہاں پہ ان کا نیچے ایک کوٹیشن یہاں پہ دی گئی ہے. پھر ٹیچرز، شاہ ولی اللہ خود بھی جیسے بار بار بتا رہا ہوں کہ وہ خود ایک استاد تھے، تو بڑی اچھی طرح جانتے تھے کیسے پڑھانا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ان نون ورڈ ہے اس کو ڈکشنری سے آپ پڑھائیں. ٹھیک ہے، سنتھیسز نہیں سمجھ آ رہی، گرامر سے اس کو کلیئر کروائیں. ٹھیک ہے، ایگزامپلز دیں اور مقصد کو سمجھیں. اس طرح میننگ کو مکمل طور پہ ٹیچر کو ریزننگ استعمال کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ریزننگ اور انٹر لنک کرنا چاہیے سب کو تاکہ بچے اس کو سمجھ سکیں. آگے اس کے مین پوائنٹس وہی ہیں جو ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. پھر سر سید احمد خان، تو ان کو یہاں پہ سارا کا سارا آپ ان کا پڑھ لیں. پھر اسپیشلی کاز آف ایجوکیشن، ان کی خدمات آپ نے اس سے پہلے بھی ان کے بارے میں پڑھا ہوگا. مراد آباد میں آپ نے 1859 میں اسکول بنایا تھا، یہ سارا انہی کا ہسٹری ہے. اور خاص طور پہ جب انہوں نے سوچا کہ مسلمان ماڈرن ایجوکیشن سے بھاگ رہے ہیں، تو اس میں پھر انہوں نے یہ تعلیم بنائی اور ان کو انگلش سیکھنے کا بھی کہا. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ یہ شائع کیا گیا. ایجوکیشنل اسکیم ان لوکل لینگویج یہ انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے، آگے یہی ہے. پھر تہذیب الاخلاق، یہ ایک رسالہ تھا، تہذیب الاخلاق.
تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ایک انگلینڈ سے جب آپ آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ باہر کے لوگ اس طرح محنتی ہیں، اچھی عادات ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک میگزین تہذیب الاخلاق لکھا اور اس میں آرٹیکلز انہوں نے لکھے کہ ویسٹرن ورلڈ میں لوگ کس طرح رہ رہے ہیں اور ہم میں کیا کمزوریاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کمزوریاں آج بھی ہمیں موجود ہیں، جیسے آپ سے پہلے بھی ڈسکشن ہوئی تھی کہ خاص طور پہ وقت کی پابندی، یعنی اچھی عادتیں ہم نے ان سے سیکھنی ہیں، ٹھیک ہے نا، اچھی عادتیں ہم نے ان سے سیکھنی ہیں، اور مغرب جو ہم سے آگے ہے تو وہ لازم بات ہے کہ ان میں لازم بات ہے کچھ نہ کچھ ایسے گٹس، کچھ نہ کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو ہمیں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کالج اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، یہ اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے، یہ ساری ڈیٹس ہیں، یہ خود آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو فلسفی آف ایجوکیشن، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے یہ بیسیکلی ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے آپ ایک قوم کو بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس میں پھر آگے یہ اس کی ڈیٹیل ہے۔ ایمز آف ایجوکیشن کون سی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ طلبہ میں، اسٹوڈنٹس میں سیلف رسپیکٹ، سیلف اسٹیم پیدا کی جائے، ٹھیک ہے، جب تک ایک بندے کو میں سیلف رسپیکٹ پیدا نہیں ہوتی نا، آپ سے کوئی کام نہیں کروا سکتے۔ پھر یہ ہے کہ اچھا انسان ان کو بنایا جائے، رائٹ اینڈ ڈیوٹیز، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ ان میں پیدا کیے جائیں، ٹھیک ہے، پھر ان کی ایسی ٹریننگ کی جائے کہ اگر ان میں جو بری عادتیں ہیں وہ خود بخود ان میں ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ٹروتھ فلنس، ٹرسٹ وردینس، گڈ ہیبٹس، یہ ان میں پیدا کی جائیں، اور جو برے طریقے ہیں ان سے ان کی تربیت ایسی کی جائے کہ وہ ان سے بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ پھر کریکولم کی بات ہوتی ہے، تو کریکولم انہوں نے جو سبجیکٹس ایسے انہوں نے کہا ہے کہ جو زندگی میں فائدے مند ہیں وہ آپ اس میں شامل کیے جانے چاہیے۔ تو پرانے جو کریکولم ہے اگر اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو قابل عمل نہیں ہیں ان کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے اور نئی چیزیں اس میں شامل کی جائیں۔ پھر اس میں ریلیجن کی بات کی ہے، تو دس وڈ انکلوڈ، اب اس میں کیا چیز ہوگی؟ فقہ ہوگا اور احادیث مبارکہ، تفسیر، پھر سیر، یہ سیر مینس جو آپ کی ہسٹری ہوتی ہے، اور جنرل پرنسپلز۔ مورل سائنس میں لٹریچر ہے، لینگویج ہے، ہسٹری، جیوگرافی، لاجک، یہ سارے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ میتھمیٹکس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، نیچرل سائنس میں یہ سارے انہوں نے بتا دیے ہیں، یہ چیزیں اس میں موجود ہونی چاہیے۔ ایلیمنٹری ایجوکیشن کریکولم، اس کو جنرل ایجوکیشن کا نام دیا گیا، اور یہ ماحول کے مطابق جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، تو یہ سارے کی ساری اس میں شامل ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کریکولم، اس میں آپشنل سبجیکٹ ہیں، یعنی جو آپ کے اپنا ایپٹیچیوڈ کے بارے میں مطابق اس کو لے کے چلیں گے۔ ٹیچنگ میتھڈس ہیں، تو اس میں میتھڈس کون سے ہونے چاہیے، لیکن ان کی تھنکنگ سے یہ یعنی ہم ایک اخذ کر سکتے ہیں کہ کریٹیوٹی پہ ان کا زور ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہارڈ ورکنگ ہے، کریٹیوٹی ہے، تو یہ اس میں موجود ہونے چاہیے۔ مین پوائنٹس ہیں یہ سارے آپ نے دیکھ لیے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، بہت کچھ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور ایجوکیشنل ایمز جیسے خودی کا پیغام اس میں انہوں نے دیا ہے، یہ بھی سارے ایزی ہیں، چونکہ ان کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں میڈیا میں، اور ویسے بھی کریکولم اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور ماسٹری آف سبجیکٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ماسٹری آف سبجیکٹ میٹر یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ایفیشنسی آپ کی اس میں ہونی چاہیے، یعنی بہتر طور پہ آپ اس کو سیکھ سکیں۔ پھر ڈیزائریبل کریکولم کنسسٹ آف اونلی دوز ایکٹیویٹیز دیٹ سپلائی ڈیزائریبل ایکسپیرینس فار دا گروتھ آف انڈیویجویلٹی، ٹھیک ہے، انفرادیت، اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ پھر آگے سم ٹوٹل آف ڈیزائریبل ایکٹیویٹیز آر ایکسپیرینس آف پیپلز، یہ اس میں ہے، فلیکسیبل ہونا چاہیے انڈیویجول نیڈس کے مطابق، ٹھیک ہے، اور میتھڈز آف انسٹرکشنز یہ بھی ایزی ہیں اس میں، ٹھیک ہو گیا، اٹس کوائٹ ایزی۔ چلیں اس میں اگر کوئی ایشو ہوا پھر آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے۔ انڈیویجول ڈفرینسز کی انہوں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو فرق ہے ہر شخص اپنی خاصیت کے لحاظ سے، فطرت کے لحاظ سے مختلف ہے، اور پھر ٹیچرز کی بات کی ہے، تو ٹیچر لازمی بات ہے اٹ شوڈ بی اے رول ماڈل فار دا اسٹوڈنٹس، آگے اس میں آ گئی ہے، تو ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از اوکے، ٹھیک ہے، چونکہ اگر ڈیٹیل میں چلیں گے یہ پھر گھنٹے کا لیکچر بن جائے گا۔ مین پوائنٹس آپ نے دیکھ لینے جو اوپر آپ نے ڈسکس کیے ہیں، اور
نیکسٹ دیٹ از دا سمری آف دا یونٹ. یہ بھی اوکے ہے. ایکٹیویٹیز آپ کی آ گئی ہیں, ایکسرسائزز آ گئی ہیں. اوکے, تو بیبلیوگرافی آپ خود دیکھ لیا کریں, بکس بھی آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں. تو سو دیٹ از دا یونٹ نمبر 7 آپ کا کمپلیٹ ہوا ہے. اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں, بیل آئیکن بھی کلک کر لیں. انشاءاللہ انہی علامہ اقبال کے تمام کورسز کو یہاں سے اپلوڈ کیا جائے گا آسان اردو میں. ہوپ فلی دس لیکچر از بینیفیشل فار یو, اینڈ شیئر بھی کریں اس کو باقی اپنے کانٹیکٹس میں. اینڈ اف دیر از اینی پرابلم اگین آئی ایم سیئنگ کہ یو کین آسک. سو تھینک یو ویری مچ, اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.